اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق چند واقعات بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ تعریف فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک نوجوان 20 سال تک رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ اے نادان، تجھے 20 سال ہوئے مجھے ناراض کرتے ہوئے، عرصہ گزر گیا میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب تجھے شرم آنی چاہیے۔ نوجوان نے جب یہ بات سنی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ لوگوں کے سامنے نہیں رویا، جنگل بیابان چٹیل میدان میں چلا گیا، تنہائی اور خلوت میں چلا گیا، رو رو کر عرض کرنے لگا، مولا مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ خدایا میں نافرمان سہی، بدکار سہی، سیاہ کار سہی، لیکن مولا مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ جائیں گے۔ میں تو سمجھتا رہا کہ تیری رحمت زیادہ ہے اور میرے گناہ کم ہیں، لیکن مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے ہیں اور میری سیاکاریاں تیرے کرم سے بڑھ گئیں۔ مولا میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، لیکن آج جو جواب مجھے ملا میں سن کر پریشان ہو گیا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ ادھر سچے دل سے یہ بات نکلی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا، جاؤ میرے اس گناہ گار بندے سے کہہ دو، وہ میری رحمت کا سہارا لینے والے، آجا تو مردود نہیں محبوب ہے۔ جو میری رحمت پر نظر رکھتا ہے میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، تو مانگنے کا سلیقہ سیکھ، پھر دیکھ تجھے وہ کیسے نوازتا ہے۔ واقعہ نمبر 2، بغداد کے ایک مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش عظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں۔ وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسی کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں۔ واقعہ نمبر 3، بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ
وہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کے لیے آمادہ ہوا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت بید الرزاق کی طرح تھرانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرہ کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسو اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی آخر کیا وجہ ہے؟ پاک باطن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبح کام کو ہمارے پیدا کرنے والے نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ منعم حقیقی، محسن قدیمی کی یہ نمک حرام ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھلایا۔ جس کی لونڈی ہوں اسی کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل باخدائے لا یزال، خوف اللہ کا مجھے پگھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج دو گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آؤ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی منہ دکھلانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت باب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں ہی اپنا گھر بنا لیتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتا ہے۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا جب وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاکاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کرتا پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف خدا کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کو کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی۔ میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گوار ہے میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر گریہ وزاری کے جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا اللہ میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دروازے پر یہ عبارت نہ لکھی جاتی تو لوگ اس کی لاش کو دفن نہ کرتے اور پتھر مار مار کر حلیہ خراب کر دیتے۔ اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں۔ واقعہ نمبر 4۔ نسو ایک عورت نامی آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گراں بہا گوہر موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہ ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں
تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ سبق: نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا، اور جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی دوسرے کو بھی فائدہ ہو سکے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔